بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، دعا ذرا کیس میں ایک ڈرامائی موڑ نکل کر سامنے آیا ہے، ایک ایسی چیز نکل کر سامنے آئی ہے جو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ظہیر کے اگینسٹ اور دعا زہرا کے والد کے فیور میں جا رہی ہے، لیکن آج میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانے جا رہا ہوں۔ اکثر چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اپنی خبر بھی دیتے ہیں اور لوگ اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں۔ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب دعا زہرا لاہور کے دارالامان منتقل کر دی گئی ہیں۔ اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ کو بتائیے ایک اپلیکیشن تیار کی، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب وہ اپلیکیشن دعا زہرا کی جانب سے تیار نہیں کی گئی بلکہ ایک ماہر وکیل کی جانب سے تیار کی گئی ہے، اور اس میں جناب کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جناب میرے ظہیر مجھے مارنا چاہتا ہے، یا ظہیر سے میری جان کو خطرہ ہے، میرے والدین سے میری جان کو خطرہ ہے، میرے دونوں سے معاملات بہتر نہیں ہیں، میرے گھر والے مجھے مارنا اچھا، یہ بیان تو پہلے بہت دفعہ دے چکی ہیں دعا زہرا، یہ بیان کافی دفعہ دے چکی ہیں کہ جناب میرے والدین سے مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ظہیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا ہے کہ جناب میں نے رات کسی اپنے رشتہ دار کے گھر میں گزاری۔ جو بندی لاہور آج سے پہلے کبھی نہیں گئی، اس نے اپنے رشتہ دار کے گھر میں کیسے رات گزاری، ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو خبر دے دوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا ڈیٹیل تجزیہ بتاؤں گا اور اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ ہے تو یہ ہے کیا۔ اصل میں ظہیر کی جانب سے یا ظہیر کو چلانے والوں کی جانب سے ایک ایسی چال کھیلی گئی ہے جس میں کہتے ہیں نا کہ جناب تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹے ہوں۔ جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، تابڑ توڑ چھاپے مار کارروائیاں ہو رہی تھی، تابڑ توڑ قسم کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، اس سے دو قدم پیچھے آئے یہ لوگ، اور انہوں نے ایک ایسی چال پلان بی کی طرف شفٹ کیا اپنے سارے معاملے کو۔ دعا زہرا کے حوالے سے ایک اپلیکیشن تیار کی گئی۔ اب یہ اپلیکیشن ایک وکیل کی جانب سے تیار کی گئی ہے۔ اب اس وکیل نے اپنے اپلیکیشن میں یہ لکھا ہے کہ جناب دعا زہرا کے اپنے والدین سے معاملات صحیح نہیں ہیں اور ظہیر سے بھی معاملات صحیح نہیں، اور جناب اس نے رات ایک اپنے رشتہ دار کے گھر میں گزاری ہے اور اس کو جان کا خطرہ ہے، اس کو دارالامان میں منتقل کیا جائے، یہ خبر ہے۔ اب اس پہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب اس کو دارالامان منتقل کیا جائے گا، اور اس وقت تک یہ یہاں پر رہے گی جب تک عدالت کے مزید آرڈر سامنے نہیں آ جاتے ہیں۔ اگر کراچی بھی اس کو بیان دلوانے کے لیے لے جایا جائے گا تو جناب یہ پولیس کی حفاظت میں جائے گی اور پولیس کی حفاظت میں واپس آئے گی۔ یہ تمام ڈیٹیل آرڈر نکل کر سامنے آیا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتانے جا رہا ہوں جو کہ واقعی میں آپ لوگوں نے نہ سوچی ہوں گی، اور یہ ایک ہوش شربہ انکشاف ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے، اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، کوئی بھی سوال کا جواب آپ جاننا چاہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہیں، کسی بھی کیس کو ڈسکس کرنا چاہیں، تو جناب سلمان.MRZAA اس پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ میری درخواست ہے، اور کوئی بھی میسج اگر آپ کرنا چاہیں ضرور کریں، میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا۔ ایک بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، دماغ کو کھول کے۔ اکثر لوگ ایسے، میں نے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، بڑی کامیابی مل گئی بھائی، ظہیر سے جھگڑا ہو گیا، ظہیر کی اصلیت نکل کر سامنے آ گئی۔ ارے یار، ہم لوگ شروع سے یہ بات کر رہے تھے کہ ظہیر نے دعا کو اپنے زیر اثر، اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ مان لی نا یہ بات سب کا نیریٹو ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کچھ یوٹیوبر جن کا نام میں ذکر کرتا ہوں، نہ میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ دعا زہرا سے اس کے والدین کی برائی کروا، والدین نے جتنے ظلم کیے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، میں اس پر لب کشائی نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ والدین کا قرض چکا نہیں سکتے ہیں، اور اگر والدین آپ کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے فورس کریں تب آپ پر والدین کی نافرمانی جائز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ پر نافرمانی والدین کی انتہائی سخت گناہ ہے، اونچی آواز سے بات کرنا گناہ ہے۔ اب جناب ایک بات بتائیے، ظہیر کے چنگل سے دعا نکلی تو نکلی کیسے؟ اگر اس نے یہ بیان دیا ہے تو یہ بیان دینے کے لیے اس کو موقع ملا کیسے؟ آپ یہ ذرا سوچیں۔ جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، اچھا میں یہ بات مانتا تھا کہ دعا جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن ہاں اس کی عمر کم ہے، تو اس کی عمر ایسی ہے کہ وہ اپنی مرضی چلا نہیں سکتی شادی کے معاملات میں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن جو اس کی عمر ہے وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، یہ میں کہتا تھا۔ اب ایک بات سمجھیے آپ، جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ دعا ظہیر کے زیر اثر ہے، یار وہ ایک نکل کے ایک وکیل کے پاس کیسے چلی گئی؟ وکیل نے درخواست عدالت میں دائر کیسے کر دی؟ آپ یہ سوچیں ذرا۔ جو باقاعدہ یہ گینگ آپریٹ کر رہا ہے، جو لوگ گینگ کی باتیں کر رہے ہیں، جو ساری چیزیں باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس سے دعا 14 سال کی بچی نکلی تو نکلی کیسے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، دعا کراچی سے لاہور تک کا سفر اکیلے طے نہیں کر سکتی، میں اس بات کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اور یہ بات کچھ شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اکیلے نہیں گئی ہے۔
لیکن جو بچی کراچی سے لاہور تک کا سفر طے کرنے میں ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، وہ ظہیر، اس کی والدہ، اس کے بھائی شبیر کے چنگل سے نکل کر بھاگی تو بھاگی کیسے؟ یہ بیان ظہیر کی جانب سے اسے دلوایا گیا ہے بھائی، یہ بیان لکھوایا گیا ہے، اور اس نے دوسری جانب اپنی ضمانت بھی کروا لی ہے اس سارے معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ دعا ذرا کسی بھی طور پر پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے، پولیس اس کو گرفتار نہ کر لے، حراست میں نہ لے لے۔ جناب یہ سارا معاملہ دلوایا گیا ہے، بیان دلوایا گیا ہے، بیان بلوایا گیا ہے۔ یہ تمام ایک چیز ایک پلان کا حصہ ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہوا یہ جناب، اس کو دارالامان منتقل کر دیا گیا، یعنی اب پولیس جو چھاپے مار کارروائیاں کری تھی سندھ پولیس اور پنجاب پولیس، اس کے حصے میں تو نہیں آئے گی یہ بھائی، یہ گرفتاری نہیں آئے گی۔ ظہیر نے گرفتاری سے پہلے ضمانت کروا لی، اب وہ بھی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اب یہ جو معاملہ ہے غالباً 22 تاریخ تک ہے، 24 تاریخ تک ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد آ رہی، میرے پاس ڈائری رکھی ہوئی تھی، اس میں لکھی ہوئی تھی ڈیٹ۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت تک ظہیر کو گرفتار تو نہیں کیا جا سکتا، دارالامان میں دعا ذرا چلی گئی ہے، تو پولیس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، پولیس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئی۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ پلان ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہیں گے جناب اچھا یہ ایک وکیل سے لکھوایا گیا ہے، اس میں دعا زہرا کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور دارالامان بھی ان کو منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جتنے اس نے بیانات دیے وہ تو اس کے والدین کے خلاف دیے تھے نا۔ اب اس نے یہ بلوا دیا کہ والدین سے بھی خطرہ ہے، ظہیر سے بھی خطرہ ہے، یعنی نہ ادھر جا سکے گی نہ ادھر جا سکے گی۔ جن مقاصد کے لیے لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنی اکثر ویڈیوز میں آلریڈی بتا چکا ہوں، وقت کا ضیاع ہوگا اگر میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ اب آپ سوچئے انہوں نے یہ چال کھیلی ہے کہ دعا ذرا کسی بھی طور پر کراچی منتقل نہ ہو، کراچی منتقل نہ کی جائے، اس کے والدین کے پاس نہ جائے۔ اس نے عدالت سے بھی ایک بیان دلوایا۔ اچھا عدالت کا جو ورڈکٹ آیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ والدین سے جان کا خطرہ ہے، ظہیر سے جان کا خطرہ ہے، یہ جو میری اطلاعات ہیں ایسا نہیں لکھا گیا، یہ اس نے جو اپلیکیشن دائر کیا نا اس میں لکھا گیا۔ تو جناب آنے والے وقتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھنٹے کے ساتھ اس صورتحال میں، اس کیس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر